السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ آج کے پیپرز میں ایک خبر شائع ہوئی، خبر بڑی دیکھیں اگین جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم بڑے عرصے سے صوبائی مسئلہ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عنوان تھا اس کا جان دے دیں گے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی سندھ کے جو صدر ہیں نثار کھوڑو صاحب، انہوں نے وفاقی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ حکومت سندھ اور صوبے کے عوام جو عرصہ ایکٹ ہے اس میں جو ترمیم صوبائی حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو ہم بالکل قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم بڑا ایک حساس معاملہ ہے۔ عرصہ ایکٹ کی ایک شق کے ذریعے ہر صوبہ اپنے حصے کا پانی سٹور کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی شق وہ وفاقی گورنمنٹ جس کی بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عرصہ کا قیام ہوا تھا تو اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ صوبوں کے درمیان پانی کی منصفانہ تقسیم کی جائے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1991 کا جو آبی معاہدہ تھا جو صوبوں کے درمیان ہوا تھا اس میں 117 ملین ایکڑ فٹ کا جو پانی تھا اس کی تقسیم کی بات کی گئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی سٹور کر لیں اور جو آپ چاہ رہے ہیں صوبائی فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ مزید نہریں نکالی جائیں اپر پنجاب سے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہریں ہم نہیں نکالنے دیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ساری ترمیم جب قومی اسمبلی میں بھی پیش ہی نہیں ہوئی تو اس پہ عمل کیسا؟ انہوں نے کہا کہ ان تمام کنالز کے اوپر ہمارا بڑے سیریس کنسرنز ہیں، ہم اس پہ ہمارا پرزور احتجاج ہے، ہم اس پہ یہ پانی ہے اور یہ نہریں ہم اس طرح نہیں بننے دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگین پانی پر سندھ جان دے گا بغیر اس منصوبے پر عمل نہیں ہونے دے گا۔ اس پہ آپ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا ایک صاحب تھے جماعت علی شاہ، مشہور و معروف، جنہوں نے سندھ طاس معاہدہ، بڑا مشہور معاہدہ تھا جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا پانی کے اوپر۔ تو اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سندھ طاس معاہدے میں جماعت علی شاہ کا بڑا نیگیٹو رول تھا پانی کی تقسیم کے لیے۔ وہ پوری لمبی ڈیٹیل ہے بڑی۔ پانی کی تقسیم انڈیا کے ساتھ تو ہم نے کیا لڑنا ہے، ہمارے اپنے صوبوں کے درمیان ہم پانی کی تقسیم کے اوپر اس طرح کے بیان آتے رہتے ہیں، اور جب اس طرح کے بیان پیپرز کی زینت بنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر صوبوں کے درمیان وہ ہمانگی محبت، وہ خلوص کہاں رہے گا کہ اور باہر کی دنیا یہ سب دیکھتی ہے کہ یہ چاروں صوبے پانی کے اوپر ہی آپس میں لڑ پڑیں، تو ہم نے انڈیا کے ساتھ پھر کیا لڑنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ وہ ہمارا پانی چوری کر رہے ہیں یا وہ ہمارے پانی کے اوپر ڈیمز بنا رہے ہیں بغیر پوچھے ہوئے، اور ہمارے دریا جو آلموسٹ خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ وہ دریا جو اب تو کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں۔ اب گورنمنٹ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتی ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ ریسرچ کرنے کے بعد ان کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ سندھ کا پانی بھی، دریا سندھ جو کہ ہمارے حصے کا تھا، اس کا پانی وہ کس حد تک انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی اس کو بھی کچھ کام کیا جائے اور وہ بھی پانی روکیں۔ راوی اور باقی دریا تو وہ روک ہی چکے ہیں سارے۔ یہ ایک خبر تھی جو نثار کھوڑو صاحب نے کہی۔ اب دیکھتے ہیں کیسے اس کو حل کرتے ہیں لوگ۔ ایک اور خبر جو پی ٹی آئی نے الیکشن ٹریبیونلز کی جو تبدیلی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے، اس الیکشن ٹریبیونل کو جو چینج کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے جو رہنما علی بخاری صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایسا کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشورہ نہیں کیا، یہ علی بخاری صاحب کا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری الیکشن ٹریبیونل کی سربراہی کر رہے تھے۔ نون لیگ نے طارق محمود جہانگیری صاحب کا الیکشن ٹریبیونل تھا اس کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن میں، اور پھر الیکشن کمیشن نے اس ٹریبیونل کو چینج کر دیا تھا۔
تو انہوں نے اب درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ٹربیونل نے جو چینج کیا تھا اس تبدیلی کا جو آرڈر تھا اس کو کینسل کیا جائے، 10 جون کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اسی طرح تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل کی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 19 سپٹمبر کا جو فیصلہ تھا وہ بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ درخواست ہے علی بخاری صاحب کی جو انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کی ہے۔ اب دیکھیے اس الیکشن کو ہوئے کافی مہینے گزر گئے، 9-10 مہینے گزر گئے، اور ابھی تک ہم اس سوچ میں ہیں کہ الیکشن ٹربیونل بنیں گے اور اس کے فیصلے ہوں گے نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور اسی طرح میرے حال میں 2-4 سال اور گزر جائیں گے اور یہ پتہ نہیں فیصلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ لیٹس سی سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ بات اب سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا آئینی بینچ میں جاتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ دیکھیے اور چند دن دیکھیں اس میں کیا ایکشن ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ آج کی ان 2 بڑی خبروں کے ساتھ جو آج کی بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا شعر ان ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بجائے اس کے کہ چیزوں کے فیصلے کیے جائیں اور ملک کو آگے کی سمت چلایا جائے، پتہ نہیں منیر نیازی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت شعر کہا، میں پہلے بھی ایک آدھ دفعہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ وجہ سب جانتے ہیں، یہ سفر آہستہ آہستہ کیوں؟ اپنا اپنا لالچ ہے، اپنا اپنا مفاد ہے، اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے۔ ہم اپنے مفاد کو سب سے آگے رکھتے ہیں اور ملکی مفاد کو سب سے پیچھے۔ جب تک ہم اپنا مفاد چھوڑیں گے نہیں اور مل کر ملک کے لیے نہیں سوچیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ملک کا یہ سفر تیز ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایسا ہی لگے گا کہ اس کے اوپر آسیب کا سایہ ہے۔ ایکچولی یہ آسیب کا سایہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہی کرتوت ہیں، ہمارے ہی اعمال ہیں۔ نہ تو یہ کسی آسیب کا سایہ ہے، نہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ یہ ڈارک کلاؤڈز جو ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماحول بنا ہوا، یہ سارا ہمارے اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ کسی نے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کسی دوسرے کو کیا اس میں ذمہ دار ٹھہرائیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے افتخار عارض صاحب نے بڑی ایک خوبصورت شعر انہوں نے بھی کہا ہے اس کے اوپر۔ اب جب سب یہ چیزیں بنی رہی ہیں اور ہم اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے، تو افتخار عارض صاحب نے کہا خوبصورت شعر، کہنا ہے کہ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ اب اس شعر میں لفظ جو شہر ہے، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، تو شہر کی جگہ ملک لگا لیجئے تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ اے میرے ملک تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک نہیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس زمین نہیں، اور وہ اپنی ایک ایک انچ زمین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ دیکھیے کشمیر کو، دیکھیے فلسطین کو، اور پوچھئے ان سے کہ آزادی کیا ہے۔ تو جو کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔